अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान अरशद है। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल लेमन लर्निंग सेंटर देख रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे 13 फरवरी 2021 को डॉन न्यूज़पेपर का आर्टिकल पॉलिटिशियंस रिवेंज बाय एजी नूरानी, जो कि मुंबई में रहने वाले एक मुसन्निफ़ और वकील हैं। Not long after the US appointed a national security advisor in 1947 that a rash spread over a large part of the democratic world। ज़्यादा लंबे अरसे की बात नहीं है जब 1947 में अमेरिका ने अपना कौमी सलामती सफ़ीर मुकर्रर किया तो पूरी जमहूरी दुनिया में यह रीत तेज़ी से फैल गई। Countries began appointing national security advisors minus the paraphernalia in the US model। तमाम ममालिक ने अमेरिका के मॉडल में ज़ाती इसबाब की कमी करके अपने कौमी सलामती सफ़ीर मुकर्रर किए। डिप्लोमेसी इज़ एन आर्ट। सफारतकारी एक हुनर है। इट इज़ द टेम्परामेंट दैट मैटर्स। एक ऐसा मिजाज है जिसकी वक़्त है, जिसकी अहमियत है। हैरल्ड निकोलसन writes in his classic Diplomacy, diplomacy is not a system of moral philosophy. It is, as Sir Ernest Satow defined it, the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the governments of independent states। हैरल्ड निकोलसन अपनी क्लासिक डिप्लोमेसी में लिखते हैं, डिप्लोमेसी सफारतकारी एक अखलाकी फ़लसफ़े का सिस्टम नहीं है, बल्कि जैसे सर अर्नेस्ट सैटो ने इसकी तारीफ़ की है, ये जहानत और पूरी दुनिया के आज़ाद रियासतों के दरमियान आपस में सरकारी तल्लुकात कायम करने का एक सलीका है। The worst kind of diplomats are missionaries, fanatics and liars। The best kinds are the reasonable and humane skeptics। बदतरीन किस्म के सफारतकार आलिम हैं, मुबल्लिग हैं, जुनूनी किस्म के लोग हैं और वकील हैं, जबकि बेहतरीन किस्म के मुनासिब लोग हैं और जो शुकुक शुबाक का शिकार रहते हैं। One of the finest diplomats Asia has produced was a businessman जमशेद मार्कर। बेहतरीन किस्म के सफारतकारों में से एक सफारतकार जो एशिया में पैदा हुआ, उसमें एक कारोबारी शख्स जमशेद मार्कर था। He was inducted into diplomacy by Zulfikar Ali Bhutto, but unlike some in our region, he did not sell himself and his judgment to Bhutto। उसे सफारतकारी के दफ्तर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुकर्रर किया था, लेकिन हमारे इलाके की रवायत के बरअक्स उन्होंने अपनी ज़ात को और अपने फ़ैसलों को भुट्टो साहब के आगे नहीं बेचा। His loyalty was entirely exclusively to his country पाकिस्तान। उनकी वफ़ादारी मुकम्मल तौर पे, ख़ास तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए थी। T.N. Cole, on the other hand, was personally attached to an appalling degree to Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi। इसके बरक्स टी.एन. कॉल ज़ाती तौर पर मायूस कुन हद तक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ जुड़े हुए थे। While still in the Foreign Office, he wrote to Indira Gandhi urging her to split the Congress। फ़ॉरेन सर्विस में होने के बावजूद उन्होंने इंदिरा गांधी को ख़त लिखा, इस बात पे कायल करते हुए कि वो कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े कर दें। This was much before she did so in the second half of 1959। 1959 के आधे साल गुजरने के बाद ऐसा करते वक्त ये उससे बहुत पहले उनको ये रिक्वेस्ट की गई थी। The diplomats profession acquired Malador as practitioners of Machiavelli's lessons। सफारतकारों के अमल ने, शोबे ने ये सड़ा हुआ निज़ाम मैकियावेली के सबकों से सीखा है। He wrote how laudable it is for a prince to keep good faith and live with integrity and not with astuteness। Everyone knows। वो लिखता है कि ये किस कदर काबिल तारीफ़ बात है कि एक बादशाह अच्छी जहन रखे, अच्छी सोच रखे, नेक नीति रखे और दूसरों के साथ रास्तगोई से रहे और चालाकी और अयारी जो हर किसी को आती है उसके साथ ना पेश आए।
Still, the experience of our time shows those princes to have done great things who have had little regard for good faith and have been able by astuteness to confuse men's brains and have ultimately overcome those who have made loyalty their foundation. اس کے باوجود ہمارے وقتوں کے تجربے ہمیں یہ بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ وہ بادشاہ، وہ حکمران جنہوں نے ایمانداری کو اپنا طرز بنائے رکھا اور دوسرے وہ جنہوں نے چالاکی سے اپنا کام کیا اور لوگوں کے ذہنوں کو انتشار کا شکار کیا، وہی غلبہ پا گئے ان پر جو کہ وفاداری کو اپنی بنیاد رکھتے تھے. Therefore, a prudent ruler ought not to keep faith when by so doing it would be against his interest and when the reasons which made him bind himself no longer exist. لہٰذا ایک ہوشیار حکمران جو ہوتا ہے اس کو ایماندار نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ جب ایسا کرنا اس کے ذاتی مفاد اور ان وجوہات جن بنا پر اس نے یہ وعدہ کیا تھا وہ باقی نہیں رہتی، اس کو بھی وفادار نہیں رہنا چاہیے. If men were all good, these precepts would not be a good one. But as they are bad and would not observe faith with you, so you are not bound to keep faith with them. اگر سارے اچھے ہوتے تو یہ ضابطہ عمل کچھ اچھا نہیں رہتا، لیکن چونکہ وہ برے ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ایمانداری سے نہیں چلیں گے تو آپ بھی اس بات کے پابند ہیں کہ ان کے ساتھ ایمانداری سے نہ چلیں. This and the charmed glittering life they led did not please their political master. یہ اور وہ سحر زدہ دلکش چمکدار زندگی جو وہ گزار رہے تھے وہ ان کے سیاسی آقاؤں کو ذرا نہ بھائی. President Harry Truman regarded the State Department as a hostile foreign power. پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین نے اس شعبہ سرکار کو ایک دشمن سمجھا، بیرونی اعلی کار کا، بیرونی طاقتوں کا. گولڈا میئر آف اسرائیل wanted the nuances and complexities of international life to be reduced to simplistic terms shorn of nuances. اسرائیل کی گولڈا میئر جو چند قسم کے ہلکے سے نازک فرق ہیں اور پیچیدگیاں ہیں عالمی زندگی کی، وہ چاہتی تھی کہ یہ ختم ہو کر ہلکا سا پیچیدہ سا فرق ختم کر دیا جائے اس میں سے. Then they say is the politician's revenge against the diplomatic services. بیرونی سفارتکار جو ہیں وہ سیاستدانوں کا ذاتی بدلہ ہوتے ہیں سفارتکاری کی خدمات کے طور پر. مارگریٹ تھیچر won the Falklands War, but her grievance was that the Foreign Office had ignored warnings and was far too conciliatory towards Argentina. مارگریٹ تھیچر فاکلینڈ کی جنگ جیت گئیں، لیکن ان کی شکایت اپنے فارن آفس سے یہی رہی کہ اس نے ان کی تنبیہات کو بلا دیا اور ارجنٹینیا کی طرف بہت مصالحت سازی سے کام لیا. The foreign secretary resigned and for the first time the prime minister required her own man as advisor in the prime minister's office to advise emanating from the foreign office. فارن سیکٹری نے استعفیٰ دے دیا اور پہلی دفعہ وزیر اعظم کے اپنے آدمی نے مشیر کے طور پر وزیر اعظم کے آفس سے، دفتر سے نکلنے والی، جاری ہونے والی ہدایات کا معائنہ کرنا شروع کر دیا. In the US Congress enacted in July 1947 the National Security Act. امریکہ میں کانگریس نے جولائی 1947 میں قومی سلامتی ایکٹ منظور کیا. It defined the council's responsibility. اس نے
کونسل کی ذمہ داریاں کی تعریف کی. نمبر 1, to assess and appraise the objectives, commitments, and risks of the United States in relation to our actual and potential military power in the interest of national security for the purpose of making recommendation to the President in connection therewith. سب سے پہلی بات کہ وہ اندازہ لگائے گی اور جانچ پڑتال کرے گی ان مقاصد کی، ان قراردادوں کی اور ان خطرات کی جو امریکہ کو اس کے اصل اور سخت فوجی طاقت کے ساتھ درپیش ہیں اور قومی مفاد کے خلاف ہیں، تاکہ اس سلسلے میں سفارشات بنائی جا سکیں صدر کے سامنے. اور اس کے ساتھ ساتھ and to consider policies on matters of common interest to the department and agencies of the government concerned with the national security and to make recommendations to the president in connection therewith. اور ان پالیسیوں کو جانچ پڑتال کرنا جو کہ ذاتی مفاد کے متعلق ہوں ادارے کے، اور ذیلی ادارے جو ہیں گورنمنٹ کے ان سے متعلق ہوں، قومی سلامتی کے متعلق ہوں، اور اس سلسلے میں صدر کو سفارشات مہیا کی جا سکیں. Partially it was this attitude which gave birth to the NSAs. کسی لحاظ سے یہی وہ رویہ تھا جس نے قومی سلامتی سفیر کو جنم دیا. بٹ ہی واز ناٹ alone، لیکن یہ اکیلا پیدا نہیں ہوا تھا. ہی واز پارٹ آف اے نیو اسکیم، the National Security Council, and the major motivation was disciplined, organized process in the making of foreign policy in which all factors are considered together and at one place. وہ ایک ایسے منصوبہ بندی کا حصہ تھا جو قومی سلامتی کونسل کا حصہ تھی، اور جس کے پیچھے خاص تحریک جو تھی وہ ایک منظم طریقہ کار تھا جس سے فارن پالیسی بنائی جا سکے، جس میں تمام اجزاء اکٹھے ہوں اور ایک ہی جگہ پر مل سکیں. بٹ پریزیڈنٹ ٹرومین ڈسٹرسٹ دا نیو کریچر، لیکن صدر ٹرومین نے اس نئی پیدا شدہ مخلوق سے عدم تحفظ رکھا. اٹ وڈ کنسٹرین ہم، یہ اس کے اوپر پابندیاں لگا دے گا. ان دا 74 years since presidents have used the NSAs just as they wished، اور 74 سالوں میں سے اب تک ان تمام صدور نے ان قومی سلامتی سفیروں کو جیسے انہوں نے چاہا ہے استعمال کیا ہے. Kissinger as NSA was more powerful than the Secretary of the State. Kissinger قومی سلامتی سفیر کے طور پر سب سے زیادہ طاقتور تھا، یہاں تک کہ ریاست کے سیکٹری سے بھی زیادہ طاقتور. دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لینگویشز، ریاستی ادارے کمزور ہونا شروع ہو گئے. مورل نتیجہ کیا ہے اس کا؟ اٹ از دا لیڈرز ان پاور who must decide and take responsibility based on advice which they accept from advisors they select, acts of judgment, both. اخلاقی نتیجہ کیا ہے اس کا؟ یہ وہ حکمران ہی ہیں جو طاقت میں ہوتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور ذمہ داری لینی ہوتی ہے ان نصیحتوں پر جو انہیں ان کے مشیروں سے ملتی ہیں، جن کو انہوں نے چنا ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ سازی کے عمل جو ہوتے ہیں ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. To quote the wise and malign Machiavelli, a prince ought always to make counsel, but only when he wishes, not when others wish. On the contrary, he ought to discourage absolutely attempts to advise him unless he asks it. But he ought to be a great asker and a patient hearer of the truth about those things of which he has inquired. Indeed, if he finds that anyone has scruples in telling him the truth, he should be angry. اگر ہم
ذہین اور بدگو میکیویلی کو حوالہ دیں۔ ایک حکمران کو ہمیشہ مشورہ لینا چاہیے، لیکن صرف اسی وقت جب اس کی خواہش ہو، تب نہیں جب دوسرے چاہیں، اور اس کے برعکس اسے اس کے جانے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر نصیحت کرنے کو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، لیکن اس کو پوچھنے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو بڑا بردبار سامعین میں سے ہونا چاہیے۔ سچ سننا چاہیے جس کے بارے میں اس نے پوچھا ہو۔ در حقیقت اگر اس کو کوئی بھی ایک ایسا بندہ ملتا ہے جو اس کو یہ بتانے میں، سچ بتانے میں اخلاقی تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھتا، اس کو غصہ کرنا چاہیے۔ And since something that a prince who gains the reputation of being prudent is so considered, not by his nature but by good counselors he has about him, they are undoubtedly deceived. اور چونکہ کچھ ایسا سوچتے ہیں کہ ایک حکمران، ایک بادشاہ جو ایک نیک نامی، ایک شہرت حاصل کر لیتا ہے عقل مند ہونے کی، ہوشیار ہونے کی، اس کو ایسا مانا جاتا ہے، اس کی فطرت کے طور پر نہیں بلکہ اس کے اچھے مشیروں کے طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جو اس نے مقرر کیے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں وہ گمراہ ہیں۔ It is an infallible rule that a prince who is not wise himself cannot be well advised. یہ بالکل شک سے بالا تر بات ہے کہ ایک ایسا حکمران جو بذات خود عقل مند نہیں ہے، اس کو ایک اچھی نصیحت بھی نہیں کی جا سکتی۔ That's all for today. Thank you for watching. Good luck.